نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلے کئی ہفتوں سے اسلامی عقائد کے متعلق اور علامات قیامت کے متعلق بات چیت چل رہی ہے۔ پچھلے ہفتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کے مشرقی سمت میں سفید مینارے کے پاس یا بیت المقدس میں حضرت مہدی کے پاس ہوگا۔ یعنی آپ علیہ السلام جب آسمان سے نیچے آئیں گے، فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، جو پیچھے تذکرہ ہوا، تو کس جگہ پر اتریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو جگہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک جگہ دمشق جو شہر ہے دمشق، تو دمشق کے مشرقی سمت میں، یعنی جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے نا، اس جہت کی طرف سفید مینارے کے پاس، سفید مینار ہوگا، اس مینارے کے پاس نازل ہوں گے، اتریں گے، یا پھر بیت المقدس میں حضرت مہدی کے پاس ہوں گے۔ یعنی حضرت مہدی اس وقت بیت المقدس میں ہوں گے، فلسطین کے اندر، تو وہاں پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ یا ایک روایت کے مطابق دمشق کے جامع مسجد کے مینارے پہ ان کا نزول ہوگا، وہ اتریں گے، فرشتوں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوں گے، اس طرح جب وہ نیچے اترتے رہے ہوں گے۔ اس وقت حضرت مہدی نماز فجر پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے۔ حضرت مہدی نماز فجر کا وقت ہوگا اور اس کے پڑھانے کے لیے آگے مصلی پہ بڑھ چکے ہوں گے اس وقت، اور اسی درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ نازل ہوں گے اور نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کے لیے بلائیں گے، مگر وہ انکار کریں گے۔ یعنی پہلے حضرت مہدی آگے بڑھے ہوں گے، مصلی پر اقامت ہو چکی ہوگی، اور اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جاتا ہے۔ ہونے کے ساتھ حضرت مہدی پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھاتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انکار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ اس امت کا اعزاز ہے، یہ امت محمدیہ کا اعزاز ہے۔ کیا ہے کہ اس کے بعض لوگ بعض کے امیر ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جملہ فرمائیں گے کہ اس کے بعض لوگ بعض کے امیر ہوں گے، یعنی وہی ابھی فی الحال آپ امیر ہیں اور آپ ہی نماز پڑھائیں گے، ہم سب آپ کے امامت میں نماز پڑھیں گے، کہ بھئی بعض لوگ بعض کے امیر ہوں گے، اس امت کا اعزاز ہے۔ جب حضرت مہدی پیچھے ہٹنے لگیں گے تو آپ ان کی پشت پر، یعنی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی پیٹھ پر ہاتھ مار کر فرمائیں گے، پشت پر پیٹھ پر ہاتھ مار کر فرمائیں گے، تم ہی نماز پڑھاؤ، کیونکہ اس نماز کی اقامت تمہارے لیے ہو چکی ہے۔ ہاں، اقامت ہونے کے بعد جیسے اقامت ختم ہو جاتی ہے، حضرت عیسیٰ اترے ہوئے رہتے ہیں، تو اقامت ہو چکی ہوتی ہے اور اس وقت مصلی پر امامت کے لیے حضرت مہدی پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ اترتے ہیں تو حضرت مہدی پیچھے ہٹتے ہیں، تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم ہی نماز پڑھاؤ، کیونکہ اس نماز کی اقامت تمہارے لیے ہو چکی ہے، آپ کی امامت کے لیے۔ چنانچہ اس وقت کی نماز حضرت مہدی ہی پڑھائیں گے، اس وقت کی صبح کی نماز حضرت مہدی ہی امامت کرائیں گے، اور حضرت سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پیچھے پڑھیں گے۔ بقیہ لوگ تو ہوں گے، حضرت عیسیٰ بھی ان کے پیچھے پڑھیں گے۔ سب کچھ ہو جائے گا جیسا کہ کچھ پچھلے ہفتے جو گزر چکا کہ وہ ایک پہاڑی میں، ایک گھاٹی میں جا کے تمام مسلمان ایک جماعت، تین میں سے ایک جماعت جو بچی ہوتی ہے، ایک جماعت قتل ہوتی ہے، ایک جماعت بھاگ گئی ہوتی ہے، اور ایک جماعت وہاں گھاٹی میں رکی ہوتی ہے، اپنے آپ کو وہاں ٹھہرائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ ان کا مشورہ ہوتا ہے کہ حضرت مہدی بولتے ہیں کہ آپ تیار ہو جاؤ، یا تو لڑیں گے کامیاب ہو جائیں گے، یا تو شہید ہو جائیں گے، یہ بول کے وہ جو ایک جماعت بچی ہوتی ہے تیار رہتی ہے، اور صبح کی نماز کے بعد جنگ کی ان کی تیاری رہتی ہے دوسرے دن۔ تو صبح کی نماز کے بعد وہ لوگ پہلے سے پلان کیے ہوئے رہتے ہیں کہ اب جنگ کرنا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیونکہ دشمن پورے گھیرے، دجال اور اس کا لشکر پورا ان کو گھیرا ہوا ہوگا، وہ پہاڑی کو جہاں پہ مسلمان کی جماعت ہوگی، تو پہلے سے طے ہی رہتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی وقت وہ رات گزرتی ہے اور صبح میں اترتے نازل ہوتے ہیں۔ غرض نماز فجر سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد کا دروازہ کھلوائیں گے، یعنی جس مسجد میں نماز ہوتی ہے اس مسجد کا دروازہ کھلوائیں گے جس کے پیچھے دجال ہوگا، اس مسجد کے پیچھے دجال ہوگا، اور اس کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے، یعنی 70,000 ایسے یہودی ہوں گے جو بالکل ہتھیار سے لیس ہوں گے، پورے ہتھیار سے بھرپور ہوں گے،
ایسے 70,000 مسلح یہودی آپ کے ہاتھ کے اشارے سے فرمائیں گے، آپ یہودی ہو 70,000 اس کے ساتھ ہوں گے، آپ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ کے اشارے سے فرمائیں گے کہ میرے اور دجال کے درمیان سے آپ لوگ ہٹ جاؤ، جو کچھ ہے میرا اس کا مقابلہ ہوگا، آپ لوگ بیچ سے ہٹ جاؤ کر کے 70,000 یہودیوں کو اس حضرت عیسیٰ یہ بات کہیں گے اشارہ کر کے، میرے اور دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتی ہی اس طرح گھلنے لگے گا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ ایک طرح کا رعب اور ڈر ڈال دے گا دجال کے حد میں۔ ان کے آنے سے پہلے تو دجال بڑا طاقتور رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی طاقت دیں گے، جیسا کہ ہم نے پیچھے سنا، خزانوں کی طاقت دیں گے، انسانوں کو زندہ کرنے کے، بیماروں کو زندہ ٹھیک کرنے کی طاقت دیں گے، بارش برسانے کی طاقت دیں گے آزمائش کے لیے ایمان والوں کے اور اہل کفر کی۔ تو اب یہاں ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس کا ڈر اور خوف اس قدر ہوگا دجال پر کہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتی ہی اس طرح گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، جب ہم گلاس بھر پانی لیں اور اس میں نمک ڈال دیں تو نمک جیسا پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح دجال ڈر کے مارے پگھلنے لگے گھلنے لگے گا، یا جیسے رانگ اور چربی پگھلتی ہے، جیسے چربی پگھلتی ہے گرمی سے، اسی طرح رانگ یعنی وہ پارا جو لیکوڈ ہوتا ہے، پارا کر کے ہوتا ہے وہ اس کی طرح، تو وہ جیسا گھلنے لگتا ہے نا، اس طرح دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ہی گھلنے لگے گا ڈر کے مارے۔ اس وقت جس کافر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی ہوا پہنچیں گی، جو انسان جو سانس لیتا ہے نا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سانس لیتے ہیں، سانس لے کر چھوڑتے ہیں، تو سانس کی جو ہوا پہنچے گی مر جائے گا۔ جس بھی کافر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی ہوا پہنچے گی وہ مر جائے گا۔ اس وقت کافر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے تک تو اس میں رہے گا، اکثریت میں بھی رہے گا اور طاقتور بھی رہے گا، وسائل کے اعتبار سے بھی۔ دجال اور اس کی فوج، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی، وہ ٹیکنالوجی یوز کرے گا دجال آج کے زمانے کی ہر طرح کی، اور مسلمانوں میں سے بہت سارے مارے جائیں گے، بہت سارے بھاگ نکلیں گے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر بھاری پڑ جائیں گے۔ جس کافر پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی ہوا پہنچے گی وہ کافر مر جائے گا، اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہیں تک سانس بھی پہنچ جائے گی۔ اب غور کرو، جیسے انسان ہم غور کرتے ہیں اپنی نظر کتنی دور تک، جہاں تک جائے گی اپنی نظر جاتی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی دور نظر جائے گی اتنی دور ان کی سانس بھی پہنچے گی۔ تو اس درمیان جو بھی آئے گا کافر مر جائے گا، جس کو بھی ان کی سانس پہنچے گی وہ مر جائے گا۔ یہ لوگ آج لوگوں کو آکسیجن کے نام سے مار رہے ہیں، پھر آئے گا ایک وقت یہ لوگ اس طرح مریں گے حقیقی سانس کے ذریعے سے۔ اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہیں تک سانس پہنچے گا۔ مسلمان پہاڑ سے اتر کر دجال کے لشکر پر ٹوٹ پڑیں گے۔ مسلمان جو پہاڑ پہ رہتے ہیں، پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کے یہ سب کریں گے، تو مسلمان پہاڑ سے اتر کر دجال کے لشکر پر ٹوٹ پڑیں گے، اور یہودیوں پر ایسا رعب چھا جائے گا کہ اچھا خاصا قد و قامت والا یہودی تلوار تک نہ اٹھا سکے گا، غرض جنگ ہوگی اور دجال بھاگ کھڑا ہو جائے گا۔ وہ جنگ جو طے تھی وہ جنگ ہوگی بڑے پیمانے پر، اور یہودی تعداد میں زیادہ رہ کر ہتھیاروں سے بھرپور لیس ہو کر بھی مسلمان جب ان پر ٹوٹ پڑیں گے تو وہ ایسی حالت ہو جائے گی کہ اتنا بڑا لمبا چوڑا قد و قامت یعنی بڑا اونچا تگڑا یہودی بھی ہوگا اچھا خاصا، تو وہ یہودی بھی تلوار اٹھا نہ سکے گا۔ اس طرح ان کے اوپر ایک طرح کا خوف طاری ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوگا، مسلمانوں کی مدد ہوگی، کیونکہ یہ مدد آنے سے پہلے تک کافی مسلمانوں کے ساتھ آزمائش ہوگی، بہت آزمائش ہوگی، ان کی ایمان کی آزمائش ہوگی۔ جس طرح دجال کو اس طرح اللہ تعالیٰ اختیارات دیں گے، وہ آنے کے بعد وہ 40 دن جو گھومے گا، یہ تو آخر کی بات ہے، جب وہ قتل کے وقت آ گیا اس کا مار ڈالنے کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ اس کو ماریں گے، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی، تو اس سے پہلے کے جو ایام گزرے ہیں اس میں دجال ہی غالب رہا ہے بظاہر، کیونکہ مسلمان وہاں پر آزمائش میں ہے۔ لیکن یہاں پر اب وہ وقت آ چکا ہوتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا ہونے والا ہوتا ہے، تو ایک طرح کا رعب چھا جائے گا، ڈر اور خوف یہودیوں پر ایسا چھا جائے گا کہ بڑا سے بڑا لمبا تلنگا یہودی بھی تلوار اٹھا نہ سکے گا، اور جنگ شروع ہو جائے گی، اور دجال وہاں سے بھی بھاگ کھڑا ہوگا، وہ جنگ میں ٹھہرے گا نہیں، وہ بھاگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور فرمائیں گے میری ایک ضرب تیرے لیے مقدر ہو چکی ہے، اس کا پیچھا کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑیں گے نہیں، اس کو کہیں گے میری ایک مار تیری مقدر ہو چکی ہے، یعنی تیری مقدر بن چکی، میری ایک مار میں تو ختم ہونے والا ہے، جس سے تو بچ نہیں سکتا۔
اس وقت آپ کے پاس 2 نرم تلواریں اور ایک نیزہ ہوگا جس سے آپ دجال کو باب لد پر قتل کریں گے۔ 2 تلواریں ہوں گے نرم اور ایک نیزہ ہوگا، یعنی وہ بھڑکاتے ہیں نا جو بھالا ہوگا، تو وہ بھاگے گا، اس کا پیچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، اور آپ علیہ السلام دجال کو باب لد پر قتل کریں گے۔ باب لد اس سے پہلے میں نے بتایا آپ لوگوں کو، یہ اسرائیل کے اندر بنایا گیا ہے، باب لد تیار ہو چکا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی علامتیں تقریباً چھوٹی تو پوری ہو ہی گئی، تقریباً بڑی نشانیاں وہ بھی ہو رہی ہیں ظاہر، اور اس میں سے باب لد کا تیار ہونا یہ دجال کے زمانے کے قریب آنے کو بتلا رہا ہے۔ تو یہ اسرائیل کے اندر ہے، اور لد نام کا ایک ایئرپورٹ بھی ہوگا وہاں اسرائیل کے اندر، کیونکہ وہ اسرائیلی یہودی ہیں اور وہ دجال کو ساتھ دیں گے، تو دجال وہاں بھاگے گا۔ وہ باب اللد یعنی وہ گیٹ ہوگا جس کا نام لد ہے، ابھی تیار ہو چکا ہے، دجالیوں نے مطلب یہ یہودیوں نے اس کو تیار کر چکے ہیں، اور وہ لوگ بھی خود کہہ رہے ہیں ہم ہمارے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں کر کے، ہمارا مسیحا آ کے ہم کو بچائے گا اس طرح۔ تو وہ ان کے مسیحا نہیں ہے، دجال کو مسیحا بولتے ہیں، اور اس کے لیے جو کچھ تیاریاں ہیں وہ سب یہ کر رہے ہیں۔ یہ جو چل رہا ہے آج کل یہ سب اسی کی تیاریاں ہیں، کسی طرح بھی پوری دنیا کو اپنی حکمرانی میں لینے کا ان کا جو منصوبہ ہے، اس کے لیے سب کام ہو رہا ہے، جو آج پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ انسانیت کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے ہر طرح سے، بیماری کی شکل بول کر، یہ جو ہے نا سب ایک طرح کے منصوبہ اور پلان چل رہے ہیں، کیونکہ بیماری کوئی اس طرح نہیں ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، طاعون ہر زمانے میں آیا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ جس علاقے میں طاعون ہو، وبا ہو، اس علاقے میں نہ جاؤ، اور جس علاقے میں وبا ہے اس علاقے والے اس علاقے کو چھوڑ کر نہ جاؤ، اس طرح اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ تو اب یہ لوگ اس کو جو بیماری کہہ رہے ہیں، اگر یہ بیماری ہوتی، بیماری تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو اس طرح پوری دنیا کو نہ چھا جاتی، پھر اللہ کے نبی کے حدیث کا مطلب کیا؟ اللہ کے نبی بولے جس علاقے میں تعاون ہو اس علاقے میں نہ جاؤ۔ اب یہاں تو یہ لوگ پوری دنیا میں تعاون لا کے رکھیں گے تو پھر جائیں گے کہاں؟ تو بیماری بھی تو ایسی نہیں ہے نا، تو یہ سب ان کی سازش ہے اور منصوبہ بندی۔ بس ہم کو ہمت سے رہنا ہے، ڈٹ کے رہنا ہے، اللہ کی طرف ہم کو رجوع کرنے کا وقت ہے، یہ رجوع کرنا چاہیے۔ یہ لوگ کیونکہ تو کھیل اس طرح چلنے والے، کیونکہ پوری انسانیت کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ ہم کو چاہیے اس زمانے میں ہم اپنی ایمان کی حفاظت کریں اور اعمال صالحہ میں مشغول ہو جائیں اور استغفار کرتے رہیں، تاکہ ہم ان کے فتنوں سے بچ سکیں۔ یہ تمام فتنے ہیں اور وہ اپنے سازش اور منصوبے کے تحت کر رہے ہیں۔ ہم کو ان سب چیزوں سے لاپرواہ بے پرواہ ہو کر ہم کو اپنے کام اور اپنے اعمال میں لگنا چاہیے، عبادتوں میں، فرائض میں انجام لگنا چاہیے۔ اللہ ہم کو اس سے محفوظ رکھیں گے، یہ ان کی چالوں میں ہم نہیں پھنسیں گے۔ ہم کو ڈرنا نہیں چاہیے بالکل بھی، ایسا کچھ نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، بس یہ ڈرا رہے ہیں، اتنا خوف میں ڈال رہے ہیں، یہ خوف میں ڈال کر لوگوں کو مار رہے ہیں۔ کوئی بیماری نہیں ہے، بس خوف میں ڈال کر لوگوں کو مار رہا ہے، اور جو آدمی خوف کھا رہا ہے وہ اس میں پھنس رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کی سازشوں سے اور منصوبوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے، دجال کو۔ پاس ہی عفیق نامی گھاٹے ہوگے، جو پیچھے ہفتے بھی اس کا تذکرہ ہوا اس گھاٹی کا۔ نیزہ اس کے سینے کے بیچوں بیچ لگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بھالا ماریں گے پھینک کر، تو دجال کے سینے کے بیچوں بیچ لگے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا خون جو آپ کے نیزے پر لگ گیا ہوگا مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ اے دیکھو دجال کا خاتمہ ہوگا کر کے، وہ خون لگے گا، نیزہ دکھلائیں گے مسلمانوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بالآخر دجال کے ساتھی یہودیوں کو شکست ہو جائے گی، دجال ہی مر جائے گا، ویسے بھی وہ لوگ بھی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اور ویسے بھی ان کا قتل ہو رہا ہے، تو وہ بھی شکست ہو جائے گی یہودیوں کو، اور ان کو مسلمان چن چن کر قتل کریں گے۔ اس وقت مسلمان کسی یہودی کو کوئی چیز پناہ نہ دے گی، کوئی بھی چیز پناہ نہ دے گی، یعنی کوئی چیز میں جہاں وہ چھپنا چاہیں گے کوئی چیز ان کو ساتھ نہیں دے گی، یعنی کوئی دیوار کے پیچھے جائیں گے تو وہ دیوار ان کو ساتھ نہیں دے گی، درخت کے پاس درخت ان کو ساتھ نہیں دیں گے، جہاں بھی وہ چھپیں گے وہ چیز ان کو وہاں سے مسلمانوں کو آواز دے گی، ادھر آئیے، یہاں میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو مار ڈالو۔ ہر ایک مخلوق اس وقت ان کے خلاف ہو جائے گی، سوائے ایک درخت کے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے غرقد کا درخت۔ وہ ایک درخت ایسا ہوگا جو یہودیوں کو پناہ دے گا،
یہودی اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں گے، چھپیں گے، وہ ایک درخت تک ان کو پناہ دے گا، ان کے علاوہ جس بھی درخت کے پاس ہو جائیں گے یا جس بھی دیوار یا عمارت میں جائیں گے، وہ عمارتیں، دیواریں اور درخت بولنے لگ جائیں گے اور مسلمانوں کو پکار کر کہیں گے یہاں پہ یہ چھپا ہوا ہے، اس کو مارو۔ تو اسی لیے وہ غرقد کا جو درخت ہے اس کو وہ لوگ آج کل بہت لگا رہے ہیں، ادھر اپنے علاقوں میں تو ہے ہی ہے، یہاں تک ہم نے سنا کہ ہندوستان میں وہ لگایا جا رہا ہے، جو لوگ ان کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں وہاں پر وہ درخت بھجوا رہے ہیں، وہ تیاریاں ہیں۔ دیکھو ایک طرح کا یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ زمانہ بالکل ہی قریب آتا جا رہا ہے۔ تو وہ لوگ ابھی سے وہ درخت اور اس کے پودے جگہ جگہ لگا رہے ہیں، اس وقت جس وقت ان کو ضرورت پڑے گی، جب مسلمان ان کو مارنے پیچھے لگیں گے، ان کو چھپنے کے لیے ضرورت پڑے گی، وہ لوگ بھی ہماری کتابوں حدیثوں کا سرچ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تب تو جا کے وہ تیاری کر رہے ہیں۔ یہ سب لکھا ہوا حدیث میں ان کو معلوم ہے اس طرح ہونے والا ہے، اس لیے وہ درخت لگائیں گے اور ابھی سے لگا رہے ہیں تاکہ اس وقت وہ درخت ان کو کام آئے، کیونکہ جو بھی درخت ہوگا اس کے علاوہ، غرقد کے علاوہ، وہ سب لوگ ان کے خلاف ہوں گے اور مسلمانوں کو آواز دیں گے اور ان کو مسلمان چن چن کر قتل کریں گے۔ کسی یہودی کو کوئی چیز پناہ نہ دے گی حتیٰ کہ درخت اور پتھر بول اٹھیں گے یہ ہمارے پیچھے کافر یہودی چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر دو۔ باقی ماندہ تمام اہل کتاب آپ پر ایمان لائیں گے، جو بچے ہوئے اہل کتاب ہوں گے وہ لوگ آپ پر ایمان لائیں گے۔ اہل کتاب ان لوگوں کہتے ہیں جن کے اوپر آسمانی کتاب نازل ہوئی ہو، وہ قوم جن پر یعنی کوئی نبی آیا ہو اور نبی کے ذریعے سے کوئی آسمانی کتاب، اللہ کی طرف سے کوئی کتاب ان پر نازل ہوئی ہو، ان کو کہتے ہیں اہل کتاب۔ جیسے یہود، ان کے نبیوں پر کتاب نازل ہوئی، آسمانی کتابیں ان کے لیے اللہ نے جیسا ہمارے لیے قرآن نازل فرمایا، ان کے لیے بھی آسمانی کتابیں انجیل ہے، تورات ہے، زبور ہے۔ تو یہ جن قوموں کے لیے، جن لوگوں کے لیے، امتوں کے لیے کتاب آسمانی نازل ہوئے قرآن کے علاوہ، ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، کتاب والے۔ یعنی وہ کافر تو ہیں لیکن ان کو فرق کے طور پر یہ ان سے بت پرست جو ہیں، جیسے ہمارے ملک میں جو لوگ رہتے ہیں، ان کا کوئی مطلب آسمانی مذہب نہیں، یہ جو ہے ان کا کوئی آسمانی مذہب نہیں۔ عیسائیوں کا بھی آسمانی مذہب ہے، یہودیوں کا آسمانی مذہب چہ جائے کہ انہوں نے اپنے مذہب کو تبدیل کر ڈالا، اپنے خواہشات کے مطابق بنا ڈالا، جو ان کے مذاہب میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی اس کے مطابق انہوں نے وہ باقی نہیں رہے، تو اس نسبت سے وہ آسمانی کتاب ان پر نازل ہوئی تھی، اس نسبت سے ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ تو جو باقی رہے اہل کتاب ہیں وہ ایمان لے کے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان خنزیر کو قتل کر دیں گے، خنزیر یعنی سور کو قتل کر دیں گے۔ کیوں؟ تاکہ نصارہ کی تردید ہو جائے۔ نصارہ یعنی یہ عیسائی، کرسچن، یہ لوگ خنزیر کو حلال سمجھتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جنگ سے فارغ ہو تو اس کام میں لگ جائیں گے کہ وہ خنزیروں کو قتل کر ڈالیں گے، مسلمان اور عیسیٰ علیہ السلام کی، تاکہ اس سے نصارہ کی مذہب کی تردید ہو جائے، جھٹلایا جائے۔ اور جو خنزیر حلال سمجھ کر کھاتے ہیں اور صلیب توڑ دیں گے، یعنی نصرانیت کو مٹا ہی دیں گے بالکل۔ یہودیوں تو اس طرح مار ڈالے جائیں گے، یہودیت تو ختم ہی ہو جائے گی، اور نصرانی جو ہے کچھ ایمان لائیں گے اور بقیہ نصرانی مذہب بھی ختم، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا، اسلامی حکومت قائم ہوگی پوری دنیا پر۔ تو اس حساب سے نصرانیت کو یعنی وہ لوگ سور خانے کو حلال سمجھتے ہیں تو اس کو وہ خنزیر کو وہ قتل کر دیں گے۔ اور اسی طرح صلیب جو ہے ان کا، جو عیسائیوں کا جو نشان ہے ان کے مذہب کا، وہ صلیب بھی عیسیٰ علیہ السلام توڑ دیں گے تاکہ نصرانیت پوری طرح دنیا سے ختم ہو جائے۔ انشاءاللہ باقی آئندہ ہفتے پڑھیں گے۔